اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دوستو، آج ہم ایک روحانی سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس دفعہ ہم حضرت جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب لوائح شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کتاب صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روحانی حقیقتوں کا بیان ہے جو ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس کتاب کے اصل معنی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے مشورہ کریں تاکہ وہ آپ کو اس گہرے سمندر کی اصلیت سے واقف کر دیں۔ آپ سب نے صوفی سما چینل پر پہلے بھی منطق الطیر، مثنوی، فوائد الفواد اور کشف المحجوب جیسی کتابیں سنی ہیں۔ یہ سب کتابیں بہت گہرے معنی رکھتی ہیں۔ اکثر ہم ظاہری الفاظ کو سمجھ لیتے ہیں مگر اصل معنی اندر چھپا ہوتا ہے جو صرف اللہ کی عطا سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ جیسے جب دنیا چھوڑنے کی بات ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے گھر، بیوی، بچے سب کچھ چھوڑ کر جنگل میں چلے جائیں، بلکہ اصل مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو ہر چیز سے خالی کر کے صرف اللہ کے لیے جگہ بنا لیں اور اپنی باقی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرتے رہیں۔ دنیا چھوڑنے کے معنی جو ہم نے بیان کیے، ہو سکتا ہے کوئی اور اس سے بہتر طریقے سے سمجھا دے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کتاب کی شرح بھی پڑھیں اور اس کی گہرائیوں میں جانے کی کوشش کریں تاکہ اصل حقیقت تک پہنچ سکیں۔ حالانکہ ہم نے اس کتاب کو لفظ بلفظ آپ کے سامنے پیش کرنے کی پوری کوشش کی ہے، مگر پھر بھی کوئی بھول یا گستاخی ہو گئی ہو تو ہم حضرت جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں۔ ہم آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ جہاں کوئی شک و شبہ ہو وہاں اصل کتاب سے ضرور ملا لیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اس کتاب کے نور سے روشن کرے اور حضور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ ہمیں دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ دیباچہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوندا، میں تیری حمد و ثنا کا احسان نہیں کرتا، اور کروں بھی تو کیسے؟ ہر تعریف تیری ہی طرف لوٹنے والی ہے۔ تیری ذات پاک میری صفت و ثنا سے بہت بلند ہے۔ تو وہی ہے جو تیری تمجید تجھے ظاہر کرتی ہے۔ بار الہی، زبان قاصر ہے کہ تیرا شکر ادا کرے اور تیرے لائق حمد و ثنا بیان کرے۔ کائنات کے صحیفوں میں تعریف و تمجید سے جو کچھ بھی متعلق ہے وہ سب تیری عظمت و کبریائی کا انعکاس ہے۔ نہ تو ہم تیرا شکر ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہی تیری صفت و ثنا بیان کرنے کے قابل ہیں۔ تو اپنی مدح و ثنا کے عین مطابق ہے اور تیری حمد و ستائش کے گوہر آبدار وہی ہیں جو تو نے خود پروئے ہیں۔ روشن ہے جہاں کمال کبریائی تیرا، قطرہ ہے وہاں تیرے کرم کا دنیا۔ ہم سے ہو ادا کیسے حق کے حمد و ثنا، تعریف وہی ہے جو تجھے ہے زیبا۔ آنا افصاح کہنے والے نے جہاں اپنی فصاحت کے علم سرنگو کر دیے اور پھر بھی تیری حمد و ثنا میں اپنے آپ کو عاجز پایا، وہاں ہر کج لج بیان کی کیا مجال کے زبان کھولے، اور پریشان گو کی ہمت کہاں کہ منہ سے کچھ بولے۔ یہ ایسا مقام ہے کہ جہاں عجز و قصور کے اعتراف کا اظہار بھی غلطی ہے، اور اس سرور دین و دنیا سے مقابلے کا تصور بھی ذہن میں لانا حسن ادب کے منافی ہے۔ میں کون ہوں، کس گنتی میں ہوں اور کیا ہوں، ساگ ہی تیرے کوچے کا جو میں بن جاؤں۔ ممکن ہی نہیں تیرے کارواں میں پہنچوں، کافی ہے اگر بانگے جرس ہی سن لوں۔ خداوندا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما جو لوائے حمد کے حامل اور مقام محمود پر فائز ہیں۔ ان کی اولاد اور ان کے دوستوں پر بھی سلامتی، جنہوں نے جہد و عمل سے کام لے کر حصول مقاصد میں کامیابی حاصل کی ہے۔ پاک پروردگار، امور دنیوی میں منہمک رہنے سے ہمیں نجات دلا، اور اشیاء جیسی بھی ہیں ان کی حقیقت سے آگاہی عطا فرما۔
संभालने वाले हमारी निगाह बसीरत से गफलत के पर्दे उठा दे और जो शय जैसी भी है उसकी असलियत दिखा दे। नीस्ती को बशक्ले हस्ती हम पर आश्कार न कर और ना जमाले हस्ती पर नीस्ती का पर्दा डाल। मुजाहिरे फितरत से बरी हुई इस दुनिया को अपने हुस्न जमाल की तजल्लियों का आईना बना दे। हमारे लिए उस खुद से बूद का पर्दा न बना। फितरत के इन गैर यकीनी नकूश को जहालत व लाइल्मी का बायस नहीं, हमारे लिए आगही व बसीरत का सरमाया बना दे। तेरे मुशाहिदाए जमाल से महरूमी व महजूरी का सबब हम खुद आप हैं, हमें इस हाल में न रहने दे। खुद फरेबी के तिलिस्म से हमें निजात दिला और ये तौफीक दे कि हम तेरी मारिफत हासिल कर सकें। पाकीज़ा दिली जान की निको खाखी दे, फरियाद शबी गिरियाए सहरगाही दे। पहले तू मुझे खुद से बना दे बेखुद, फिर जात से अपनी मुझे आगाही दे। दुनिया को खुदाया मुझसे बदखू करते और मुझको भी दुनिया से तू यकसू करते। दिल फेर के हर समत से या रब मेरा खुद अपने ही इरफान में यकरू करते। लिल्लाह अलाजे गमे हरमा हो जाए, मुझको नसीबे सहरे इरफा हो जाए। कितने ही किए गब्र मुसलमान तूने, क्या हो अगर एक और मुसलमान हो जाए। कौनैन से बेनियाज कर दे या रब और फक्र से सरफराज कर दे या रब। जिस राह में हूं क्या है यही राह तेरी, मुझ पर भी अया ये राज कर दे या रब। तमहीद लवाह नामी ये एक रिसाला है। ये लायहा की जमा और तजल्ली इसका मफहूम है। इसमें वो मारिफ व मतालिब बयान किए गए हैं जो इसरार व मारिफत की तख्तियों, अरबाबे इरफान की रूहों और ज़ौक़ व वजदान रखने वालों के दिलों पर मुनाकिस हैं। इसका इसलूब तहरीर मौजू और इसमें बयान करदा इशारे निहायत लतीफ़ हैं। उम्मीद है कि काराइन रिसाला हाजा के मुसन्निफ की ज़ात पर मोतरिज़ नहीं होंगे और खुर्दागिरी व तनकीस की बिसात पर कदम रखने से इतराज़ फरमाएंगे, क्योंकि इस गुफ्तगू में मौल्लफ की हैसियत महज तर्जुमान की है और इसका असल मकसद दूसरों की बात आप तक पहुंचा देना है। मैं हेच हूं जो हेच हुआ कुछ भी नहीं, क्या हेच मीरजू ने किया कुछ भी नहीं। कहता हूं मैं जो राज़े हकीकत, इसमें हिस्सा मेरा कहने के सिवा कुछ भी नहीं। है फक्र यही के बेनिशान बन के रहे, हो इश्क अगर तो बेजुबां बन के रहे। हासिल नहीं जिस शख्स को इसरार का ज़ौक़, बेहतर है अगर वो तर्जुमा बन के रहे। कुछ मोती परोए मैंने दानाओं से, ताबात बड़ों की भी बयां हो जाए। ये हिच मदा का तोहफा ए मोत मदो, ए काश कि नजरे शाह हमदा हो जाए। लायहा अव्वल यकदिली व यकरूई। अल्लाह ने इंसान को ऐसा नहीं बनाया कि इसके पहलू में दो दिल हों। वो ज़ाते बेहिम्मता जिसने तुझे जिंदगी की नेमत अता की है, उसी ने तेरे पहलू में एक दिल भी रख दिया है ताकि उस ज़ाते वाहिद की मोहब्बत में तुझे यकदिली व यकरूई हासिल हो। इसके अलावा किसी और से तुझे कोई गर्ज ना हो और तू अपने आप को इसी की इबादत के लिए वक्फ कर दे। ये दानिशमंदी नहीं कि एक दिल को लखत लखत करके इसके हर टुकड़े को अलग अलग मकासद के हुसूल के लिए आवारा व सरगर्दा छोड़ दिया जाए। रुख तेरा है किबलाए वफा की जानिब, तन पर्दा है क्यों ज़हने रसा की जानिब। बेहतर है कि दिल को ना बहुत रोग लगे, एक दिल है लगा इसको खुदा की जानिब। दूसरा लायहा तफर्रका व जमीयत। तफर्रका इंतिशार तबीयत यह है कि कई एक चीजों से दिल लगाकर इंसान अपने लिए उलझन और परागंदगी तबाह का सामान पैदा कर ले, और जमीयत यानी खातिर जमी का मफहूम है कि सबसे कतई ताल्लुक करके ज़ाते वाहिद के मुशाहिदे में गुम हो जाए। जो लोग समझते हैं कि मालो मता दनीवी की जमा आवरी ही खातिर जमी का सबब है, वो दायमी इंतिशार में मुब्तला रहते हैं
اور جنہیں یقین ہے کہ دولت دنیا کا جمع کرنا موجب انتشار ہے تو وہ دنیا کی ہر شے سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ ہر درد کا کیوں دل تیرا پیمانہ ہو، بیکار ہے ہر کسی سے یارانہ ہو۔ دل سب سے لگانے کا نتیجہ ہے خلل، دل ایک کو دے کہ سب سے بیگانہ ہو۔ نشہ ہے تیرے سر میں پریشانی کا، جو کھیل بھی ہے تیرا وہ شیطانی کا۔ افریت ہے واللہ تو انسان نہیں، احساس تجھے کب ہے ہوس رانی کا۔ سالک ہے تو بیہودہ سخن لا حاصل، چل راہ خدا پر کے وہی ہے منزل۔ ہے باعث تفرقہ یہ دنیا طلبی، کب دولت دنیا سے کھلا غنچہ دل۔ مکتب میں رہے گا تاب کے بحر کمال، تعلیم سے تو ہو بھی گیا گرچہ نہال۔ سن یاد خدا حق ہے جو باقی ہے وہ وہم، اللہ سے ڈر وہم طبیعت سے نکال۔ تیسرا لائحہ حاضر و موجود۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز کے ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ ہر حال میں جانتا ہے۔ کس قدر گھاٹے اور خسارے کی بات ہے کہ تو اس کے چہرے سے نظریں پھرا کر کسی اور طرف دیکھنے لگے اور اس کی رضا پر چلنے کی بجائے کسی اور رستے پر چل پڑے۔ وقت سحر آیا وہ میرا دل برے جاں، کہنے لگا دل تجھ سے ہے وقف ہر ماں۔ صد حیف کہ تجھ پر ہو میری چشم کرم، اور غیر کی جانب ہو تو ہر دم نگراں۔ ہم عشق میں تاعمر رہے گرم سفر، اور منزل وصل کی طلب تھی رہبر۔ ایک لمحہ جو دیکھ لیتے جلوہ تیرا، ٹکتی نہ حسینوں پہ کبھی اپنی نظر۔ چوتھا لائحہ فنا و بقا۔ خدائے بلند و برتر کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے وہ آنی اور فانی ہے۔ دنیا کی حقیقت وہم ہے جس کا کوئی وجود نہیں، اور ظاہری صورت اس کی محض ایک وہمی وجود سی ہے۔ کل اس کا کوئی وجود نہ تھا، نہ امکان وجود، اور آج یہ قائم ہے لیکن اسے بقا نہیں۔ ظاہر ہے کہ کل اس کا کیا انجام ہوگا۔ تو امیدوں اور آرزوؤں کا غلام کیوں بنا ہوا ہے؟ جھوٹی چمک دمک رکھنے والی ناپائیدار چیزوں پر اعتماد کرنا دانش مندی نہیں۔ سب سے بے تعلق ہو کر اپنے رب کا ہو جا، اور سب سے رشتہ توڑ کر اسی سے رشتہ جوڑ۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حادثات کے کانٹوں سے اس کی ابدیت کا چہرہ کبھی مجروح نہیں ہو سکتا۔ ہر شکل حسین تجھ کو لگی ہے جو بلی، وہ جور فلک سے جلد روپوش ہوئی۔ دل اس سے لگا جو زندہ و پائندہ ہے، وہ ذات رہے گی اور ہمیشہ سے رہی۔ دل جا کے صنم خانوں میں شرمندہ ہے، کیا عشق بتاں سے کوئی دل زندہ ہے؟ مجھ کو ہے جمال جاودانی کی تلاش، اس حسن کا طالب ہوں جو پائندہ ہے۔ جو شاید تجھے دیتی نہیں پیغام بقا، آخر وہی لائے گی تیرے سر پہ بلا۔ جن چیزوں سے ہونا ہے جدا بعد الموت، بہتر ہے کہ جیتے جی رہو ان سے جدا۔ حاصل ہے تجھے نعمت مال و فرزند، یہ سوچ کہ یہ نعمتیں تاگے تاچند۔ دل جس کا ہے دل بر کے تئیں وہ خوش ہے، دل والوں سے ہے اس کا دل و جاں پیوند۔ پانچواں لائحہ جمال و کمال۔ قوت و مرحمت والی وہ ذات جمال مطلق ہے۔ خاکدان وجود کے جملہ مراحل سے جو حسن و کمال آشکارا ہے، وہ اسی کے پردہ و جمال و کمال کا نظارہ ہے۔ اسی کی زیادابی سے اہل مراتب نقوش جمال اور صفات کمال سے آراستہ ہوئے۔ دانا کی دنائی بھی اسی کا اثر، اور بینا کی بینائی بھی اسی کا ثمر ہے۔ وہ پاک ذات ہے۔ اس کے کل صفات جو کلیت و کاملیت کی بلندیوں سے اتر کر جزئیت و تقیت یعنی انفرادی و اضافی کی گہرائیوں میں جلوہ گر ہوئی، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ تو جزو سے کل کا راستہ پا سکے اور تقید سے مطلق کی طرف متوجہ ہو سکے، اور تجھے یہ خیال نہ ہو کہ جزو کل سے جدا ہے
اور نہ تو تقید پر اتنا غور کرے کہ مطلق سے تیرا رشتہ ہی منقطع ہو جائے۔ نظارہ گل کے لیے میں باغ میں تھا، دیکھا مجھے اس نے تو یہ شوخی سے کہا، میں اصل ہوں اور گل تو ہیں میری شاخیں، کیوں اصل کو چھوڑ کر سوے شاخ آیا؟ بیکار یہ عارض یہ کدوران آئی، کس کام کی یہ زلفوں کی خوش آرائی؟ ہر سمت ضیابار ہے نور مطلق، غافل نہ تقید سے تجھے ہوش آئی۔ چھٹا لائحہ کیف و جذب۔ انسان اپنے جسم کے سبب جس قدر کثیف واقع ہوا ہے، روحانی اعتبار سے وہ اتنا ہی لطیف ہے۔ وہ جس چیز کو بھی دیکھ لیتا ہے اس کا تاثر قبول کرتا ہے، اور جدھر بھی متوجہ ہوتا ہے وہیں کا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ اسی لیے داناؤں کا قول ہے کہ جب نفس ناطقہ حقائق کے اصلی اور واقعی نقوش سے آراستہ ہو کر حقائق سے متعلق احکامات کا صحیح ادراک کر لیتا ہے تو وہ خود واجب الوجود کے پیکر میں ڈل جاتا ہے۔ اسی طرح عام لوگ اس مادی شکل کے ساتھ بقائیت درجہ متصل رہنے کے سبب اور ان خاکی مجسموں سے بے حد ربط رکھنے کی وجہ سے کچھ اس طرح کے بن گئے ہیں کہ نہ تو اس کی ذات سے اپنے آپ کو علیحدہ گردانتے ہیں اور نہ ہی ان کے مابین کوئی امتیاز روا ہے۔ مولانا روم کو اسرار مثنوی شریف میں کیا خوب کہا ہے، منظوم ترجمہ: بن اگر بننا ہے تجھ کو فکر دوست، ماں سوائے فکر کیا ہے گوشت پوست، گل تجھے بائے تو پھر گلشن ہے تو، سوچ ہے کانٹے کی تو ایندھن ہے تو۔ لہٰذا اس بات کی کوشش کر کہ تیری ذات تیری نگاہوں سے چھپی رہے، اپنے آپ کو ذات مطلق کی معرفت میں گم کرتے اور حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کی جستجو میں کھویا رہے، کیونکہ عالم موجودات کے مختلف مدارج سب کے سب اسی کی شان جمال کے مظہر ہیں، اور کائنات کی ہر شے اسی کے کمالات کی آئینہ دار ہے۔ خوے بندگی و ابدیت کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ اس ذات واجب کو اپنی روح کی گہرائیوں میں اس طرح اتار لے کہ تجھے اپنے وجود کا احساس ہی باقی نہ رہے، یوں تیرا اپنی جانب نگاہ کرنا اسے دیکھنے کے برابر ہوگا، اور اگر تو اپنی بات کہے گا تو یہ اس کی بات ہوگی۔ مقید ایسے عالم میں مطلق کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور انا الحق کی صداؤں میں هو الحق کے نغمے جاگ اٹھتے ہیں۔ تو سوچے اگر گل کو تو خود گل بن جائے، بلبل کا خیال آئے تو بلبل بن جائے۔ تو جزو ہے حق کل ہے، اگر کچھ دن اور کل بننے کا ہو تجھ کو جنوں، کل بن جائے۔ اپنے لیے مقصود دل و جاں تو ہے، اور زندگی و موت کا ساواں تو ہے۔ پائندہ رہے تو کہ فنا دوست ہوں میں کا میری مفہوم ہر عنواں تو ہے۔ کب اترے گا تن سے یہ لباس ہستی، کب ہوگی جھلک حسن ازل کی سستی۔ اے کاش یہ دل ہو غرق نور وحدت، چھایا رہے روح پر صحاب مستی۔ ساتواں لائحہ لذت حضور۔ حضوری کی لذت یوں حاصل کی جائے کہ ہر وقت اور ہر حال میں، یعنی آتے اور جاتے ہوئے، کھاتے اور سوتے ہوئے، بولتے اور سنتے ہوئے تجھے حق سے اپنی وابستگی کا پورا پورا احساس ہو۔ مختصر یہ کہ حالت آرام اور کام کاج کرتے ہوئے بھی تجھے ہوشیار رہنا چاہیے، تاکہ اس وابستگی کے معاملہ میں غفلت و لاپرواہی کا شک تک بھی نہ گزر سکے، اور اس طرح تجھے اپنے ایک ایک سانس سے بھی حساب لینا پڑے گا کہ کہیں وہ یاد الہی سے خالی تو نہیں۔ چہرہ تیرا دیکھے ہوئے گزرے کئی سال، پھر بھی تیری الفت کو نہیں خوف زوال۔ جس حال میں بھی چاہوں جہاں جا کے رہوں، آنکھوں میں بھی ہے تو، دل میں بھی ہے تیرا خیال۔ آٹھواں لائحہ قربت۔ جس طرح مذکورہ نسبت کو ہر وقت اور ہر زمانے میں مسلسل آگے بڑھاتے رہنا ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی مقدم ہے کہ دنیاوی تعلقات سے علیحدگی اختیار کر کے اور امکانی صورتوں سے برت کا اظہار کرتے ہوئے اس کی لذت و کیفیت میں بھی اضافہ کیا جائے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ سخت کوشش اور لگاتار جدوجہد سے کام لے کر
ذہن کو غلط خیالات اور باطل تصورات سے پاک کر دیا جائے۔ ان خیالات سے جس قدر پرہیز اور ان تصورات سے جتنا بھی اعتراض کیا جائے گا، اسی قدر یہ نسبت یعنی رشتہ قربت خداوندی اور زیادہ محکم ہوتی جائے گی۔ لہٰذا اس کوشش کو بروئے کار لایا جائے کہ طرح طرح کی خام خیالیاں تیرے سینے کی حدود سے باہر خیمہ زن ہو اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے ظہور کی روشنی سے تیرا باطن منور ہو جائے، تجھ کو تیری ذات سے رہائی نصیب ہو اور اپنے خانہ دل میں اغیار کو بسانے کی زحمت سے بھی تجھے دوچار نہ ہونا پڑے۔ اس طرح نہ تو تیری انا تجھ میں باقی رہے گی اور نہ ہی اس انا کے نہ ہونے کا احساس تجھے ہوگا، بلکہ ذات احد و واحد کے علاوہ کوئی اور ذات تیرے دل میں گھر نہ کر سکے گی۔ ملتی نہیں وحشت سے درد دل کی کشاد، کب تک میں گناہوں سے رہوں گا برباد۔ یوں معرفت ذات عطا کر مجھ کو، ہو جاؤں خودی و بے خودی سے آزاد۔ نواں لائحہ فنائے فنا۔ فنا اس بات سے عبارت ہے کہ باطن پر ذات حق کے غلبہ ظہور کے سبب ہمارے پاس اس کی ذات کے سوا کوئی شعور باقی نہ رہے، اور فنا کے باقی نہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عالم بے شعوری کا شعور تک بھی حاصل نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ فنا کا باقی نہ رہنا بھی اسی تصور فنا میں مثمر ہے، کیونکہ اگر فنا فی ذات ہو جانے والے کو اپنے فنا ہو جانے کا ذرہ پر بھی خیال رہا تو وہ مقام فنا پر فائز نہیں، کیونکہ فنا کی صفت اور اس صفت کا حامل دونوں حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے الگ ہیں۔ لہذا فنا کا شعور بھی صفت شعور کے منافی ہے۔ جس طرح تو چاہتا ہے مٹ جائے خودی، جو بنا اگے یوں تیرے خرمن میں کبھی، ہے پال برابر بھی اگر اپنی خبر، پائے گا نہ تو فنا سے جز بے خبری۔ 10واں لائحہ توحید۔ توحید یہ ہے کہ دل وحدت سے ہم آہنگ ہو، یعنی ہر لوز سے پاک اور خدائے بلند و برتر کی ذات کے علاوہ ہر تعلق سے بری، چاہے اس میں تلاش و ارادے کا دخل ہو یا علم و معرفت کا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان ہر مقصد و مراد کی تلاش و جستجو چھوڑ دے، ہر طرح کی معلومات و معقولات اس کی نگاہ بصیرت سے ماورا ہو جائے اور ہر جانب سے وہ اپنی توجہ ہٹا لے، تاکہ خداوند بزرگ و برتر کے عرفان کے علاوہ کوئی اور شعور و معرفت اس کی راہ میں حائل نہ ہو۔ توحید کا صوفی کے تئیں ہے یہ نشان، دل میں نہ کوئی اور ہو جز خالق جاں، میں تجھ کو بتا دیتا پرندوں کا مقام، اے کاش سمجھتا تو پرندوں کی زبان۔ 11واں لائحہ ہوا و حفظ۔ جب تک انسان خواہشات نفسانی کا اسیر اور گرفتار ہوا و حفظ رہتا ہے، اس کے لیے ذات حق سے تعلق پیدا کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جو ہی جذبات لطیفہ اس کے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ محسوسات و معقولات کے چکر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس طرح جو کیف اسے ملتا ہے اور جو لذت اسے حاصل ہوتی ہے، ہر طرح کی جسمانی راحت اور روحانی آسائش اس کے مقابلے میں ہیچ نظر آتی ہے۔ مجاہدے کی زحمت بھی اٹھانا نہیں پڑتی اور مشاہدے کی سرخوشی سے دل و دماغ خود ہی سرشار ہو جاتا ہے۔ مزاحمت اغیار کی بھی پرواہ نہیں رہتی اور زبان حال سے یہ ترانہ لبوں پر لہرا اٹھتا ہے، میں کیا میری ہستی بھی تیری یاد سے ہے، اندوہ کی پستی بھی تیری یاد سے ہے سامنے جس کے ہیچ لذات جہاں، وہ ذوق و مستی بھی تیری یاد سے ہے۔ 12واں لائحہ وہبی کشش۔ طالب صادق جب اس وہبی کشش کے آغاز کو محسوس کرنے لگے جو حق تعالیٰ کی یاد سے لذت آفرین بن جاتی ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے پوری ہمت و کوشش سے کام لے اور اس کے منافی ہر چیز سے محترز رہے۔ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ بالفعل اگر وہ زندگی جاوداں کا بھی مالک بن جائے اور اس نسبت کو برقرار رکھنے کی صحیح کرتا رہے، پھر اس کا یہ فعل کچھ نہ کرنے کے مترادف ہوگا اور نہ ہی وہ اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح عہدہ برا ہو سکے گا۔ چھیڑا ہے محبت نے جو نغمہ دل پر،
میں خود ہوں محبت، یہ اسی کا ہے اثر، صدیوں کا چلن ہو کے زمانے گزرے، احسان محبت کا نہ اترے گا مگر۔ 13واں لائحہ حقیقت حق۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقت ہستی محض ہے، جسے زوال و انحطاط نہیں، تغیر و تبدیلی سے بے نیاز۔ وہ کثرت سے ماورا اور عالم ظاہری کے تعینات سے بری ہے، نہ اس کا پتہ، نہ نشان، نہ علم اس کا احاطہ کر سکے، نہ آنکھوں کو پہچان۔ چونو چراں سب اسی کی ذات کے صادرات ہیں، لیکن اپنی ذات میں وہ ہر چونو چراں سے بلند ہے۔ ہر چیز اس کے علم میں ہے، لیکن اس کا علم دریافت میں نہیں۔ چشم ظاہر بھی میں صلاحیت کہاں کہ اس کا نظارہ جمال کر سکے، اور دیدہ دل میں اتنی بصارت کہاں کہ اس کے شعور کمال کو پہنچے۔ وہ تو کہ تیرے صدقے ہوئی جان حزین، موجود زمانے میں تو ہے اور نہیں، قائم ہے تجھی سے خاکدان ہستی، یوں تیرے وجود کا ہوا سب کو یقین۔ بے رنگ بہت ہے اے دل اپنا دل پر، بولے سے کنات کبھی رنگوں پر نہ کر۔ بے رنگی ہی جب رنگ کی بنیاد بنی، کیا رنگ ہو پھر رنگ کے خدا سے بہتر۔ 14واں لائحہ معنی وجود۔ وجود کا لفظ کبھی اپنے مصدری مطلب اور اعتباری مفہوم کی روح سے کسی چیز کے ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اس اعتبار سے وجود معقولات ثانیہ میں داخل ہے، اور خارج میں اس جیسی اور کوئی شے نہیں۔ یہ محض ایک سخن پروانہ موشگافی ہے، جس کا تعلق صرف خیالی دنیا سے ہی رہتا ہے، اور اس حقیقت کو ہمارے حکماء، دانشوروں اور محققین کی تحقیق نے بھی ثابت کر دیا ہے۔ اسی لفظ سے کبھی وہ ہستی واجب مراد لی جاتی ہے جو قائم بالذات ہے، اور اسی پر وجود کی دوسری شکلوں کا انحصار ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کی ہستی کے علاوہ خارج میں اور کوئی وجود نہیں۔ جملہ موجودات اسی کے ظواہر ہیں، اسی کی ذات سے ان کا قیام ہے، اور بڑے بڑے عرفائے کامل نیز ارباب یقین اس کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ لہذا لفظ وجود کا اطلاق پہلے معنوں میں نہیں، دوسرے معنوں میں خدائے بزرگ و برتر کی ذات پر ہوتا ہے۔ ہستی بے قیاس و عقل اصحاب وجود ہے عارض اماؤ حقائق کی نمود، لیکن بے مکاشفات ارباب شہود، آیان ہے عارض تو ہے معروض وجود۔ 15واں لائحہ صفات و ذات۔ عقل و خرد کی روح سے دیکھا جائے تو اللہ کی صفات اللہ کی ذات پاک کے علاوہ ہیں، لیکن اگر اصلیت و واقفیت کی عینک سے ملاحظہ کیا جائے تو صفات عین ذات بھی ہیں۔ مثلا صفت علم کی وجہ سے وہ ذات عالم، قدرت و اختیار رکھنے کے سبب قادر مطلق اور بلحاظ ارادہ مطلق العنان ہے، اور اس میں شک نہیں کہ یہ صفتیں جس طرح اپنے مطالب کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جداگانہ واقع ہوئی ہیں، اسی طرح یہ عین ذات کا حصہ بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات کئی ایک ذاتوں کا مظہر نہیں، وہ ہستی واحد ہے، اور اس کے اسماء و صفات محض اس کے انداز و تصورات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ہر نقص سے پاک ہے تیری ذات کمال، بیکار تیرے بارے میں ہے کوئی سوال۔ از روئے خرد تجھ سے جدا ہیں صفتیں، لیکن بحقیقت ہے یہ آئینہ حال۔ 16واں لائحہ اسماء ذات۔ ذات واجب الوجود بہر طور جملہ اسماء و صفات سے آری اور تمام نسب و اضافات سے مبرہ ہے۔ ان اسماء سے اس کا تعلق محض عالم ظہور پر توجہ کرنے کی غرض سے ہے۔ وہ پہلی تجلی جب ذات نے اپنی ذات پر خود کو منکشف کیا تو علم و نور اور وجود و شہود کی صفات عمل میں آئیں۔ علم کو جاننے پہچاننے اور خود کو پہچنوانے کا تقاضا لاحق ہوا۔ نور نے ضرورت محسوس کی کہ آشکار بھی کرتے اور خود بھی آشکار ہو۔ وجود نے چاہا کہ اشیاء کو وجود میں لا کر اپنے وجود کا ثبوت دے، اور مشہود نے یہ صلاحیت پیدا کر لی کہ خود مشاہدہ بھی کرتا رہے اور مشہود بھی بنا رہے۔
اسی طرح ظہور کو جو نور کا خاصہ ہے باطن و اخفا پر ترجیح حاصل ہے، اور باطن ظہور کے مقابلے میں فی الذات اول و مقدم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ظاہر و باطن کو اول و آخر کے اسما سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یوں ہی دوسری اور تیسری تجلی کے بارے میں، یا جب تک ذات باری اپنی تجلیات کا مظاہرہ کرتی رہے، ان روابط و تعلقات میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے گا، کیونکہ جیسے جیسے اسماء و نسب بڑھتے جائیں گے، ظہور ذات بلکہ اخفاء ذات بھی اسی قدر کامل ترین ہوتی جائے گی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے نور کی جلوہ گری سے حجابوں میں ہے، اور چہرے پر نقاب ڈالے جلوہ آرا بھی نظر آتی ہے۔ ذات مطلق اور محض اخلاص ہونے کی وجہ سے پردہ اخفا میں بھی ہے، اور مظاہر فطرت کے جلووں کی بدولت ہر جگہ موجود بھی۔ دلبر سے کہا میں نے کہ اے گنچائے دہن، نخروں سے چھپانا چہرے کی پابند، کہنے لگا ہنس کر کہ حسینوں کے بے عکس رہتا ہوں نقاب میں بھی میں جلوہ فگن، بے پردہ تیرے حسن کا جلوہ دیکھے، ہے کون جو یوں چہرہ زیبا دیکھے۔ سورج سے ابلتے ہوئے اس چشمے کو ان ظاہری آنکھوں سے کوئی کیا دیکھے، جب روشنی سورج کی بھڑک جاتی ہے، آنکھ اس کی تمازت سے ہی چند آتی ہے، لیکن کوئی ابر پارا جب اس کو ڈھکے، پھر روشنی آنکھوں کو پسند آتی ہے۔ 17واں لائحہ احدیت و واحدیت۔ ذات کا پہلا تعین صرف وحدت اور محض امکان وجود سے ہے، جو جملہ امکانات پر مشتمل ہے۔ اس میں صرف عدم وجود یا صفات کے تعینات سے بری امکانات ہی شامل نہیں، بلکہ وہ بھی ہیں جو تعینات کے دائرے میں آتے ہیں۔ ان امکانات کو عدم وجود یا صفات کے تعینات سے اگر بری خیال کر لیا جائے اور انہیں یوں بری رکھنے والی قابلیت کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے، تو یہ احدیت کی منزل ہوگی جو بصورت باطن ہوگی، اور جسے اولیت و ازلیت کا نام دیا جائے گا۔ اس کے برعکس اگر عدم وجود یا صفات کو دائرہ تعینات میں جگہ دے دی جائے تو پھر یہ منزل وحدیت ہوگی، اور اس لحاظ سے ظہور، آخریت اور ابدیت اس کے لازمی اجزاء متصور ہوں گے۔ منزل وحدیت کے ان اعتبارات میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ ان میں ذات واحد کی صفت جمع کی صورت اختیار کر لیتی ہے، چاہے وہ زمانے میں ان چیزوں کی واقفیت کی طرف ہی اشارہ کریں جو خالقیت اور رازقیت کے معنوں میں مستعمل ہیں، یا ان سے محض صفات ہی کا مثلاً حیات، علم اور ارادے کا اظہار ہو، اور یہ ایسی صفات ہیں جو الہیت اور ربوبیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ مختلف صورتیں جن سے احدیت کا تصور ممکن ہو سکتا ہے ان اسماء و صفات کے لباس میں جلوہ گر ہوتی ہیں، تو وہ حقائق الہیہ بن جاتی ہیں۔ وجود کے ظواہر کو ان صورتوں کا لباس دینے سے کثرت کا مارز ظہور میں آنا ضروری نہیں۔ بعض امکانات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ذات واحد کی صفت حیات فانی کے مختلف مراحل سے تعلق رکھتی ہے، جیسے فاصلے، خواص اور تعینات جو امور خارجی کو ایک دوسرے سے ممیز کرتے ہیں۔ وہ صورتیں جن کے ذریعے ایک حقیقی ذات واحد کا تصور ذہن میں لایا جا سکتا ہے، ان امکانات کا پیرہن بدل کر حقائق کونیہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ ذات کے خارجی پہلو کو ان صورتوں کا لباس دینے سے لامحالہ طور پر کثرت لازم آتی ہے۔ ان حقائق کونیہ میں بعض حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ ذات باری جب وحدیت جمع کی منزل پر ان سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے اور اس کے اثار و شعون اس میں جلوہ گر ہوتے ہیں، تو انہی صورتوں میں ایسی جلوہ گاہیں بننے کا امکان بھی پیدا ہو جاتا ہے جو جملہ اسماء الہی کی مظہر ہوتی ہیں، اور ان میں وہ امکانات شامل نہیں ہوتے جو قوت ظہور کے اختلاف کے مطابق زبردست ہوں کہ کمزور، غالب ہوں کہ مغلوب، خود عین ذات کا جوہر ہیں۔ انہی کو جہان انسانیت میں مکمل انسان ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ انبیاء اور اولیاء کے القابات سے نوازے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی ہیں جن میں متذکرہ اختلاف قوت ظہور کے مطابق جملہ اسماء الہی کی نہیں، صرف چند ایک اسما کا مظہر بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس طرح کے لوگ عامت الناس کہلاتے ہیں۔
اسی عادیت کثرت کی روح سے اگر اس ذات حقیقی کے جلال و جبروت پر غور کیا جائے جو اس کے جملہ امکانات الہیہ اور کونیہ کے جامع ہیں، تو وہ ہمیشہ کے لیے طبیعی و خلقی طور پر ان حقائق میں جلوہ کر نظر آئے گی، اور اسی کے جلوے ان میں عکس انداز ہوں گے۔ یہ حقائق اسی مکمل و عادیت ہی کے اجزاء ہیں، چاہے ان کا وجود عالم ارواح میں ہو یا عالم تصورات میں، ان کا رشتہ دنیا محسوسات سے ہو کہ دنیا ظواہرات سے، موجودہ زندگی سے ان کا تعلق ہو یا اخروی زندگی سے۔ اس تمام عمل کا نتیجہ اسماء الہی کے کمال ظہور کو ثابت کرنا ہے، جو جلا و استجلا کی معراج ہے۔ جلا سے مراد ان کے خارجی مظاہر ہیں جو ان کے اپنے اعتبارات کی روح سے صورت پذیر ہوتے رہتے ہیں، اور استجلا کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے انہی اعتبارات کے مطابق ذات خود اپنے مشاہدہ جمال میں کھوئی رہے۔ جلا ایک دیدنی اور فہمیدنی ظہور کا عالم اور ایک وکالت و علامت ہے۔ جس طرح کل اپنے اجزاء سے ہی مل کر بنتا ہے اور ترکیب پاتا ہے، اس کے برعکس جوہر ذات کا کمال یہ ہے کہ اپنی ذات کے سوا سب سے بے غرض ہو کر خود اپنے لیے اپنے کو ذات حقیقی کے مشاہدے میں گم کرتے۔ اسے علمی اور غیبی ظہور کہا جاتا ہے۔ استغناء مطلق ایسی صفت ہے جو کمال ذات ہی کی مظہر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام اور کلی طریقے سے ذات واحد کے سب اعتبارات اور احوال و کوائف، جملہ احکامات و لوازمات کے ساتھ اپنے تمام مظاہر میں، چاہے ان کا تعلق ماضی، حال یا مستقبل سے ہو، اور وہ حقائق الہیہ و کونیہ میں خواہ کسی طور پر بھی ظہور میں آ چکے ہوں، اس طرح ذات واحد کے خیال باطن میں جاری و ساری نظر آئے کہ ان تمام کا مرکز و محور وہی ذات عادیت ہو۔ اس نقطہ نظر سے وہ ذات پاک دیگر موجودات سے یکسر بے نیاز ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ لغنی عن العالمین، دامن ہے غنائے عشق کا محل سے پاک، ہم ٹھہرے وجود سے فقط مشت خاک، تو خود ہی تماشا ہے تماشائی بھی، ہم ہے کہ نہیں ہے تجھے اس سے کیا باک، جو شان و صفت تیری بیاں ہوتی ہے پہلے ہی سے وہ تجھ پہ عیاں ہوتی ہے، موجود کو حاجت تیری تو لا حاجت، یہ شان غنا اور کہاں ہوتی ہے، ہر نیک سے ہر بد سے تیری ذات بلند، یکتا ہے عدد سے نہیں تیرا پیوند، تو آپ ہی سرچشمہ ہے ہر خوبی کا، کیوں ذات سے باہر کا بنے حاجت مند۔ 18واں لائحہ جوہر و عرض۔ اگر ان تشخصات و تعینات کو جو حیوان کے ذیل میں آتے ہیں اور جو بنی نوع انسان میں شامل ہیں علیحدہ کر لیا جائے تو ہر طرح کے افراد پر ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر جنس کے خواص کو الگ کر دینے سے جو ان کے درمیان وجہ امتیاز واقع ہوئے ہیں، تمام جنسیں حیوان کے تحت آ جاتی ہیں، اور اگر حیوانی جنس کی خصوصیات کو جسم نامی میں محسوب ہونے والے اوصاف بھی شامل کر کے خارج کر دیا جائے تو پھر یہ تمام جنسیں جسم نامی کے تحت یکجا ہو جاتی ہیں۔ بینہ جسم نامی کے خصائص اور بنی نوع انسان کے ضمن جسم کے تحت آنے والی تمام خصوصیات کو منفی کر دیا جائے تو یہ سب جسمانی حقیقت میں جمع ہو جاتی ہیں۔ مزید برآں جب جسم کی اور جوہر اصلی کے تحت آنے والی صفات جیسے عقول و نفوس کو الگ کر لیا جائے تو پھر یہ حقیقت جوہر بن جائے گی۔ جوہر اور عرض کے درمیان وجہ امتیاز دور کر دی جائے تو یہ امکان کی شکل اختیار کر لے گا، اور جب ممکن و واجب کے درمیان مابل امتیاز ہٹا دیا جائے گا تو یہ دونوں موجود مطلق کے تحت آ جائیں گی۔ یہی وجود کی اصل حقیقت ہے جو اپنی ذات سے موجود ہے اور اپنی ذات کے لیے کسی دوسرے وجود کی مدد سے بے نیاز ہے۔ اسی لیے وجوب اس کی ظاہری صفت اور امکان باطنی صفت کا نام ہے، یعنی عیان ثابتہ ہیں اور خود اپنی ذات کے لیے مختلف صفات کے آئینوں میں خود اسی کی جلوہ گری ہے۔ یہ تمام امتیازات چاہے فصول ہوں یا خواص، ان کا تعلق تعین سے ہو یا تشخص سے، سب اللہ تعالیٰ کی کفات کے مظہر ہیں جو اس ذات حقیقی کی وحدت کے آئینہ دار ہیں۔ پہلے یہ صفات عیان ثابتہ کی صورت میں علم الہی بن کر ظاہر ہوئیں،
پھر عالم محسوس میں جب یہ وجود خارج کے خصائص و قوائف کا لباس بدل کر امادہ نمود ہوئیں اور باطنی وجود کو منعکس کرنے والا آئینہ بن گئیں تو ان صفتوں کو عیان خارجہ کی شکل حاصل ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم ظاہر میں ایک ذات حقیقی کے سوا کچھ نہیں، جو اپنی صفات کے اعتبار سے کثرت و بہتات میں جلوہ گر نظر آتی ہے، اور اس کے مقابل ان کی کوئی حقیقت نہیں، جو مراتب کے تنگ جال میں گرے ہوئے ہیں اور جن کے تصورات ظاہری صفات و نتائج تک محدود ہیں۔ مجموعہ کون کو مثال طلبا، ہر چند سبق شب روز پڑھا، لیکن نظر آیا نہ کہیں ہم نے سنا کچھ اس میں بجز ستائش ذات خدا۔ کب تک یہ حدیث عباد و جہاد، تاکہ سخن میدن و حیوان و نبات۔ حق ذات تو واحد ہے، نہیں اس کی نظیر، کثرت ہے فقط نتیجہ شان و صفات۔ 19واں لائحہ صفات و موصوف۔ مظاہرات عالم کی کثرت کو ایک ذاتی حقیقت کی وحدت پر منطبق کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی حیثیت کسی کل کے اجزاء کی سی ہے یا وہ قید زمان و مکان میں آ جانے والے مظروف واقعہ ہیں۔ اصل میں یہ تو موصوف کی اپنی صفتیں ہیں اور انہیں محرکات کے عمل سے پیدا ہونے والے نتائج کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ عدد مکسور کو خواہ نصف، تہائی، چوتھائی اور پانچویں حصے سے لے کر کسی حد کثر تک بڑھاتے چلے جائیں، اس کی اصل قوت اکائی کی وجہ سے ہی قائم رہتی ہے، جو خود اس کے اندر نہاں ہوتی ہے اور صرف اسی صورت میں ظاہر ہوتی ہے کہ اکائی کا صحیح عدد عملی طور پر اسے نصف، تہائی، چوتھائی اور پانچواں حصہ بنا کر رکھ دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی یہ کہے کہ حق تعالیٰ کی ذات جملہ موجودات پر محیط ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح اسباب میں نتائج کی شمولیت لازمی ہے، اسی طرح موجودات عالم خود اس کی ذات میں شامل رہتے ہیں۔ انہیں نہ تو کل کے اجزاء ہونے کی حیثیت حاصل ہے اور نہ وہ کسی ظرف کے مظروف ہوتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ ہر اس شے سے بلند و برتر ہے جسے اس کی ذات اقدس تک رسائی نہیں۔ ہیں عطف مظاہرات، حق ہے معطوف، سب صفتیں اسی کی ہیں، وہی ہے موصوف۔ اس بات کو یاد رکھ جہاں بھی ہے خدا، وہ کل ہے نہ جز ہے نہ ظرف و مظروف۔ 20واں لائحہ مظاہر و اعتبارات۔ وجود ظاہر یا عدم وجود کا لباس اختیار کر لینے کے سبب مظاہر و اعتبارات کے صاف صاف نظر آنے یا پوشیدہ رہنے سے وجود کی اپنی حقیقت اور اس کی بنیادی صفتوں میں تو کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، البتہ نسبتیں اور علاقہ مندیاں کچھ بدل جاتی ہیں اور ان سے جوہر ذات میں تغیر پیدا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر عمرو زید کے دائیں پہلو سے اٹھ کر اس کے بائیں پہلو بیٹھ جائے تو عمرو سے زید کی نسبت نشست کے اعتبار سے تو بدل جائے گی، لیکن اس کا اپنا وجود اپنی جبلی خاصیتوں کے ساتھ برقرار رہے گا۔ اسی طرح وہ ذات حقیقی جو تمام مظاہرات کی تہ میں کار فرما ہے، نہ تو صفات حسنہ کا پیرہن بدل کر اپنے کمالات میں اضافہ کرتی ہے اور نہ اعمال شنیعہ سے اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ سورج کی شعاعیں ہر پاک و ناپاک جگہ پر پڑتی ہیں اور اس کے پھیلتے بڑھتے اجالوں میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ مشک کی خوشبو ہو کہ پھول کی رنگینی، کوئی شے اسے متاثر نہیں کرتی، نہ کانٹے اس کا دامن کھینچتے ہیں اور نہ سنگین راہیں مزاحم ہوتی ہیں۔ چمکاتی ہے جب زمین کو سورج کی کرن، ہو جاتا ہے ہر مقام روشن روشن۔ یہاں فرق نہیں پاکی و ناپاکی کا، ہر شے پہ ضیائیں اس کی ہے سایہ فکن۔ 21واں لائحہ ذات و تقیدات۔ ذات مطلق اپنے اضافی تقیدات کے بغیر اور اضافی تقیدات ذات مطلق کی عدم موجودگی میں قائم نہیں رہ سکتے، لیکن یہ تقیدات ہیں جو ذات مطلق کے محتاج رہتے ہیں اور ذات مطلق کو ان کی کوئی احتیاج نہیں ہوتی۔ اس طرح ان میں ربط باہمی ناگزیر ہو جاتا ہے، لیکن احتیاج ایک ہی جانب سے ہوتی ہے، جیسے ہاتھ کی حرکت اور چابی کی حرکت جو ہاتھ میں ہوتی ہے۔ حاصل ہے کسے تیرے حرم میں کوئی جا، دنیا تیرے دم سے ہے تو خود نہ پیدا، ہم تجھ سے علیحدہ
نہیں ہے لیکن حاجت تیری ہم کو ہے، تجھے کیا پرواہ۔ اسی طرح ذات مطلق سے کوئی نہ کوئی نسبت وابستہ رہتی ہے، اور یہ کوئی مخصوص نسبت نہیں، اس کی جگہ کوئی اور نسبت بھی لے سکتی ہے، لیکن جہاں تک ذات مطلق کا تعلق اس کا کوئی بدل نہیں۔ اس لیے جملہ نسبتوں کا قبلہ احتیاج اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کے سوا اور کوئی نہیں۔ قربت ملے تیرے بے علل ناممکن، مل جائے تو بے فیض ازل ناممکن۔ ممکن ہے کہ ہر شخص کا مل جائے بدل، بے مثل ہے تو تیرا بدل ناممکن۔ جوہر ہے تیری ذات کا نہ کوئی عرض، اور فضل و کرم تیرا نہ ممنون غرض۔ تو اس کا بدل ہے کہ جو موجود نہیں، موجود جو تجھ سے نہ ہو، کیا اس کا عوض؟ مطلق کا مقید سے بے نیاز رہنا اس کے قائم بالذات ہونے کی وجہ سے ہے۔ دیگر معاملات میں جب تک نسبتوں کا سہارا نہ لیا جائے، الوہیت کے ناموں کا ظہور اور شان کبریائی کے مظاہر کا رونما ہونا محال ہو جاتا ہے۔ دل ہے کہ تیرے عشق میں دیوانہ ہے، مقصد یہ طلب کا ہے تجھے پانا ہے۔ دل ہوتا نہ آئینہ محبت کا اگر، پھر کون یہ کہتا تجھے پہچانا ہے۔ یہی نہیں، صرف ذات حق ہی کو زیبا ہے کہ وہ محب بھی ہے اور محبوب بھی، طالب بھی ہے اور مطلوب بھی۔ محبوب و مطلوب تو اس لیے ہے کہ وہ ہمہ اوست ہے، اور محب و طالب اس لیے ہے کہ ہمہ ازوست ہے۔ رغبت نہ ہو کیوں تجھ سے کہ مرغوب بھی تو، مسجد کا بھی تو، دیر کا محبوب بھی تو ہے۔ طالب و مطلوب کا رشتہ بھی عیاں، طالب بھی تیری ذات ہے، مطلوب بھی تو۔ 22واں لائحہ وجود و اعتبارات وجود۔ کسی شے کے ہونے کا یقین یا تو اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اس شے سے ظاہر ہونے والی صفات کی نسبت سے اس کی ماہیت کو علمی دنیا میں بذریعہ علم تسلیم کر لیا جائے، یا وہ شے اپنے وجود کو سور علمیہ میں اپنی جملہ صفات سے از خود ظاہر کر دے۔ اس کے نتیجے میں ہر موجود شے یا تو شان کبریائی کا ایسا مظہر بن کر نظر آئے گی جس کی ظاہریت پر خود اس کی اپنی مخصوص صفتوں کا رنگ چڑھا ہوا ہو، یا اس کا وجود خود اپنے رنگوں میں جلوہ گر ہو کر رہے گا۔ شے کی اصل ماہیت کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ ہمیشہ برقرار رہتی ہے، خواہ و باطن وجود میں مثمر ہو، لیکن اس کے آثار تو ظاہر وجود پر مترتب ہو کر رہیں گے۔ یہ اس لیے کہ باطن وجود سے صور علمیہ کے زوال کا خدشہ لاحق نہیں ہوتا، اور اگر ایسا ہو جائے تو اس کے نتیجے میں جہل لازم آئے گا، اور اللہ کی ذات ان باتوں سے بہت بلند و برتر ہے۔ ہم کیا ہیں؟ وجود و اعتبارات وجود، یا وہم کی صورت ہیں خیالات وجود۔ ہر چند کے ہیں عدم کی تاریکی میں، عکس اپنا ہے آئینہ بے ذات وجود۔ لہذا ہر شے حقیقت و واقعیت کے لحاظ سے یا تو متعین وجود رکھتی ہے، یا کسی شکل میں مظہر وجود واقع ہوئی ہے، اور مظہر وجود ہونا بھی جلوہ گری وجود کی ایک صفت ہے۔ حالانکہ نظریاتی اعتبار سے وہ صفت کی جانے والی شے سے مختلف ہے، لیکن حقیقت میں اس کی شباہت بھی ہے، اور یوں مفہوم میں فرق ہونے کے باوصف اس شباہت کا وجود پر درست اطلاق ہوتا ہے۔ ہم سایہ ہم نشیوں ہمراہو ہما اوست، ہو دل کے گدا کے اطلس شاہ ہما اوست۔ اسراف کی محفل ہو کے گنجے کاروں، باللہ ہما اوست ثم باللہ ہما اوست۔ 23واں لائحہ الوہیت و ربوبیت۔ جملہ موجودات کی تہ میں جو وجود کار فرما ہے، اگرچہ معقول و محسوس کی دنیا میں ہر شے سے اس کا ربط و ضبط ہے، لیکن اس رابطے کے مراتب بھی مختلف واقع ہوئے ہیں۔ جیسے بعض کو بعض پر فوقیت حاصل ہے، چنانچہ جس طرح کا مرتبہ اور حیثیت ہوگی، وجود کے اسماء اس کی صفات اور جہات بھی اسی کی مطابقت میں ہوں گے، اور ان کا اطلاق بھی اسی خاص مرتبے اور حیثیت پر ہی ہو سکے گا، کسی دوسری حیثیت اور مرتبے پر نہیں ہوگا۔ جیسے کہ الوہیت و ربوبیت کے اسماء کا اطلاق عبودیت اور خلقیت کے مراتب پر نہیں ہو سکتا، لہذا مرتبہ الوہیت کے اسماء
مثلاً اللہ اور رحمان وغیرہ کا مخلوق شے پر اطلاق کفر و زندقہ سے تعبیر کیا جائے گا۔ اسی طرح مخلوق اشیاء پر عائد ہونے والے اسماء کا ذات خالق کے لیے استعمال کرنا سخت بے دانشی اور مغالطے کا موجب ٹھہرے گا۔ ہے وہم تیرا صاحب تحقیق ہے تو، نسبت ہے تجھے صدق سے صدیق ہے تو، ہر ایک وجود اپنی صفت رکھتا ہے، یہ بھی نہیں معلوم تو زندیق ہے تو۔ 24واں لائحہ عین حقیقت یا ہستی مطلق۔ ذات حقیقی صرف ایک ہے جو موجود ہے، اور وہ عین حقیقت بھی ہے اور ہستی مطلق بھی، لیکن اس کی حیثیتیں مختلف ہیں۔ پہلی یہ کہ نہ تو اسے قید تعین میں لایا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی شے میں منحصر ہو سکتی ہے۔ رشتہ و پیوند سے وہ ہر طرح آزاد ہے۔ اس اعتبار سے وہ حمد و ثنا کی تمام صفتوں سے اعلیٰ و ارفع اور الفاظ و معنی کی آمیزشوں سے بلند و بالا ہے۔ اس کی صفت جلال بیان کرنے کا نقل و روایت کو اشارہ نہیں، اور عقل کو اس کی غایت کمال تک پہنچنے کا اشارہ نہیں۔ نہ ارباب کشف پر اس کی معرفت منکشف ہوتی ہے، اور نہ اصحاب علم کو اس کی ذات کا پتہ چلتا ہے۔ اس کو پانے کی علامت یہ ہے کہ انسان خود بے نشان ہو جائے، اور اس کا اصل عرفان یہی ہے کہ حیرت و استجاب میں کھو جائے۔ سب ہے جہیں تیرے لیے پیدا کے نہاں، کچھ اصل نہیں ان کی یقین ہو کے گماں۔ عرفان تیری ذات کا ناممکن ہے، تیری کوئی منزل ہے نہ کچھ نام و نشان۔ ہر چند کے عارف تیرا دیوانہ ہے، پھر بھی حرم قدس سے بیگانہ ہے۔ کوشش میں ہے اہل کشف و ارباب شہود، ہے کون کہ جس نے تجھے پہچانا ہے۔ یہ عشق کے اپنا جزو لا نفق ہے، اے کاش سمجھتے عقل سے مدرک ہے۔ ہوتی جو کبھی صبح یقین اس سے طلوع، مٹ جاتا وہ آخر جو دلوں میں شک ہے۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ ذات مطلق ضمنی علامت کے طور پر اس طرح ظہور میں آئے کہ اس میں جملہ فعال، لازم اور واجب مظاہرات کے ساتھ جامد، عارضی اور دنیاوی مظاہرات بھی پائے جائیں۔ اس حیثیت کو تعین اول، عقل کل یا ظہور اول کہا جاتا ہے، کیونکہ یہیں سے حقیقت وجود کا پہلا اظہار ہوتا ہے، اور اس کے اوپر لا تعین کی حیثیت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ تیسری حیثیت احدیت، نفع کل کی ہے۔ اس میں جملہ فعال اور مؤثر مظاہرات شامل ہیں، اور یہ الوہیت کی شان ہے۔ چوتھی حیثیت شان الوہیت کی تفصیل سے عبارت ہے۔ اس کا تعلق اسماء اور ان کے مظاہر کے مقامات سے ہے، اور یہ دونوں مؤخر ذکر حیثیتیں ظاہر وجود کے حوالے سے ہیں کہ وجوب کا ہونا اس کا ضروری وصف ہے۔ پانچویں حیثیت احدیت کی یہ ہے کہ اس میں تمام جامد مظاہرات شامل ہوتے ہیں، جن کا وصف یہ ہے کہ وہ تاثرات جو انفعالی ہوں انہیں قبول کرتے رہیں۔ یہ کونیاں امکانیہ کی حیثیت کہلاتے ہیں۔ چھٹی حیثیت کونیاں امکانیہ کی حیثیت کا تفصیلی بیان ہے۔ یہ علم کی حیثیت ہے، اور یہ دونوں حیثیت ظاہر علم کے اعتبار سے قائم ہیں، کیونکہ امکان بھی صفات لازمہ میں سے ہے، اور یہ حقائق و عیان ممکنات کی صورتوں میں اپنی ہی ذات پر خود اس کی اپنی ایک تجلی ہے۔ لہذا حقیقت میں وجود صرف ایک ہے جو ان تمام حیثیتوں اور مترتب ہونے والی حقیقتوں میں جاری و ساری رہتا ہے، اور وہ ذات یعنی وجود باری ان حیثیتوں اور حقیقتوں میں خود حیثیت و حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے۔ اس طرح ذات واجب الوجود کی یہ جملہ حیثیتیں اور حقیقتیں گویا کہ اسی کی ذات کا مظہر بن جاتی ہیں۔ ہستی کا ہر ایک شے میں ہے کیوں نور و ظہور، اتنا بھی حاصل نہ ہوا تجھ کو شعور۔ ہر شے میں روشن ہوئی ہستی کی ضیا، اس راز کو کوئی بھی مگر پا نہ سکا۔ دنیا کو کبھی حق سے الگ مت جانو، حق ہی میں جو دنیا ہے تو حق ہے دنیا۔ 25واں لائحہ حقائق و مظاہرات۔ حقائق کی اصل حقیقت کے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جملہ اشیاء کونیہ کی حقیقت سے عبارت ہے، اور وہ اپنی ذات میں اس طرح واحد ہے کہ کثرت وہاں بار نہیں پا سکتی، لیکن اپنی بے شمار تجلیوں
और लातदाद मुजाहिरात के तुफैल वो अपनी नित नई हैसियतों में जलवागर होती रहती है, जिन्हें कभी तो हकायक के जोहरिया मतबूआ यानी मौजूद हकीकी की मुस्तकिल ज़ात से और कभी हकायक के अर्जिया ताबिया यानी मौजूद हकीकी की निस्बती और ज़ैली वजूद से ताबीर किया जाता है। इसके नतीजे में ज़ात वाहिद उन जवाहरों अराज की बेशुमार सिफतों के बायस कसरत का रंग इख्तियार कर लेती है, लेकिन फिल हकीकत वो एक है और इस पर अफरातो कसरत का इतलाक नहीं हो सकता जब तक न रिहाई इनो आन से होगी, दुई की न रट दूर जुबान से होगी। ये जान लो इस आलमे हस्ती की नमूद एक जात के जौहरे अयान से होगी। इस जौहरे यकता को अगर मुतलक मान लिया जाए और उसे हर तरह के मुजाहिरात और तकय्युदात से आजाद समझ लिया जाए तो यही हक है, और अगर उसे उस कसरत अफराद के एतबार से देखा जाए जिसके सबब उसकी ज़ात मुख्तलिफ मज़ाहिर में जलवागर होती रहती है, तो फिर वो खलकत और कायनात है। इस लिहाज से खलकत यानी आलम ज़ात हक का ज़ाहरी परताव है और ज़ात हक आलम यानी कायनात में मुस्मर गैर मरई हकीकत है। कायनात मार्ज़ ज़हूर में आने से पहले ऐन हक की सूरत में जलवागर थी, और जब हक ज़ाहिर हुआ तो उसने ऐन कायनात की शक्ल इख्तियार कर ली। और अमर वाक़या भी यही है कि हकीकत महज एक ही है, उसका ज़ाहिर व बातिन और अव्वल व आखिर सिर्फ उसके नस्ब एतबारात की वजह से कायम है। वल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु। हक शक्ल बुता राहज़ने उशाक भी है, ये राज़ दरूं ज़ाहिर आफाक भी है। वो शय के समझते हैं जिसे हम दुनिया, वल्लाह उसी पर हक का इतलाक भी है। जिस रंग में हक चाहे रहे जलवा मिसाल, दुनिया का वजूद उसका हर अंदाज़े कमाल। दुनिया का वजूद अगर फना भी हो जाए, तफसील का फिर हक ही बनेगा इजमाल। 26वां लायहा कुल्ला यौमिन हुआ फी शान। शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फसूसुल हक्म में फस्स शाइबी के ज़िम्न में लिखा है कि दुनिया इराज़ मुज्तमा यानी इत्तिफाकात से इबारत है, जिनका ताल्लुक एक ज़ात वाहिद से है, और ये ज़ात हर वजूद की असली हकीकत है। दुनिया हर लम्हा और हर आन बदलती रहती है। हर वक्त एक दुनिया मादूम होती है तो उसकी जगह दूसरी दुनिया मार से ज़ुहूर में आ जाती है। दुनिया में रहने वाले अक्सर लोग इस हकीकत से नाबल्द रहते हैं, जैसे कि इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, और इशायरा के अलावा अहले नज़र में से भी किसी को इस बात की खबर नहीं, क्योंकि बाज़ मुज़ाहरात आलम से उन्हें इस हकीकत का पता चल जाता है और उनका ये कहना सदाकत पर मबनी है। इराज दो वक्तों में बाकी नहीं रह सकते, और तबका जहानिया भी जिन्हें सौ फस्ताई कहा जाता है, जुमला अज्जाए आलम में खा व जौहर हों के अर्ज उनके वजूद का कायल है। लेकिन इन हर दो मकतबा फिक्र के लोगों ने असल मसले के एक पहलू को समझने में गलती की है। अशायरा ने यह गलती की कि इस हस्ती मुतलक के अलावा जो इस कायनात में जारी व सारी है, जवाहिर मुतअद्दिदा को साबित करने के लिए ये कह दिया कि उन तमाम इराज का इन्हिसार जो हमेशा बदलते और नई नई शक्लें इख्तियार करते हैं, वजूद मुतअद्दिदा पर है। उन्होंने गालिबन इस हकीकत का इदराक नहीं किया कि आलिम अपने तमाम अज्जा के साथ इन इराज मुतअद्दिदा से बढ़कर और कुछ नहीं, जो बदलते रहते हैं और हर आन एक नई वजह इख्तियार करके भी एक ही वजूद में समाये रहते हैं, और फिर हर लम्हा मादूम होकर उसी तरह की नई शक्ल में जाहिर हो जाते हैं। इस फौरी तब्दीली को देखकर अहले नजर को ये इश्तिबाह हो जाता है कि आलम का वजूद मुस्तकिल हैसियत का मालिक है। ये बहर न कसरत न कमी का मोहताज, रहती है मद्दो जज़र में उसकी अमवाज। आलम भी इबारत है इन्हीं मौजों से, मौजें हैं कभी तह में कभी है मवाज। आलम को तू देखे जो बेचश्मे गैरत, है बहर रवां की तरह उसकी सूरत। जो लहर भी सर बुलंद होती है यहाँ, उस लहर में भी होती है हक की कुव्वत। सोफस्ताइयों से यह गलती हुई कि वो आलिम को सही तौर पर मिसाली करार देते हुए भी
اس ذات حقیقی کا ادراک نہ کر سکے جو اس کی تہ میں کار فرما ہے اور جو مختلف صور و اراز کے روپ میں جلوہ نما ہو کر مظاہر و متکسرات کی صورت میں نظر آتی ہے۔ اس لحاظ سے صور ظاہری کی حیثیت میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا، حالانکہ یہ ظاہری صور و اراز ہی اس حقیقت ثابتہ کا روپ خیال کیے جاتے ہیں۔ ان فلسفہ دانوں کا خرد سے کیا کام؟ دنیا ہے فقط ان کے لیے عالم اوہام، مانا کہ فقط وہم ہے دنیا، لیکن یہ بھی تو حقیقت کا ہے ایک دوسرا ہی نام۔ لیکن روحانیوں کے نزدیک حق سبحانہ و تعالیٰ کا جلوہ ہر آن نئی شان ظاہر ہوتا رہتا ہے، اور اس کی شان جلوہ نمائی میں کبھی یکسانیت نہیں ہوتی، یعنی کسی بھی دو لمحوں میں اس کی تجلی کا ایک ہی جیسا رنگ و روپ نہیں ہوتا، بلکہ ہر لمحہ وہ نئی شکل اور ہر آن نئی شان میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ موجود کی بھی عالم ہستی میں ہے کیا شان، بدلی ہوئی تصویر نظر آتی ہے ہر آن۔ مطلوب اگر ہے قول حق سے یہ دلیل، ارشاد خدا ہے کلو یوم ہوا فی شان۔ اس کا اصل بیت اس بات میں مثمر ہے کہ ذات حق کے نام ایک دوسرے کی ضد واقع ہوئے ہیں، ان میں اسماء لطیفہ بھی ہیں اور قہریہ بھی، اور یہ دونوں بروئے کار رہتے ہیں، ان کی کار پردازی میں کبھی تعطل پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب حقائق امکانیہ میں سے کوئی حقیقت اپنی شرائط لازمہ کے مطابق اور مخالف شرائط کے بغیر ظہور میں آنے کی استعداد پیدا کر لیتی ہے تو وہ رحمان کی صفت رحمت بن جاتی ہے اور ذات حق کا پرتاؤ اس پر چھا جاتا ہے۔ اس طرح وجود حقیقی ظواہر و خواص کا پیرہن بدل کر اپنے آپ کو ایک خاص عالم مثالی میں ظاہر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اپنی احدیت کی صفت جبروت کے عمل سے جو تعینات اور کثرت سوری کے آثار کو مزمحل و معدوم کر دینے کی متقاضی ہے، اسے اپنے اصلی تشخص سے علیحدہ کر دیتی ہے، اور اسی لمحے اس وجود کو اپنی صفت رحمانیہ کے عمل سے اس سے ملتا جلتا کوئی دوسرا تشخص دے دیتی ہے۔ دوسرے لمحے قہر احدیت کی وجہ سے اس کی یہ نوعیت بھی قائم نہیں رہتی، اور رحمت کے عمل سے اسے کوئی اور شکل مل جاتی ہے، اور جب تک منظور فطرت ہوتا ہے یہ عمل جاری رہتا ہے۔ لہذا کبھی یہ نہیں ہوتا کہ کسی دو لمحوں میں اس کی تجلیات ایک ہی طرح ظہور میں آتی رہیں۔ ہر لمحہ ایک عالم معدود ہوتا ہے تو اس کی جگہ ویسا ہی دوسرا عالم پیدا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کی آنکھوں پر امثال کے تعاقب اور حالات کی مناسبت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا ایک ہی حال پر قائم ہے اور گردش وقت سے وہ کبھی متاثر نہیں ہوتی۔ اللہ رے وہ ذات کے جو ہے مسجود، شاہد بھی وہی اور وہی ہے مشہود۔ وہ چاہے تو موجود کو معدوم کر دے اور چاہے تو معدوم کو لائے بوجود۔ بخشش بھی اسی کی ہے، وہ داتا بھی ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ بناتا بھی ہے۔ دنیا کی حقیقت کو وہ لمحہ لمحہ معدوم بھی کرتا ہے، جلاتا بھی ہے۔ اس کا ثبوت کہ عالم وحدت ذات یعنی حق اور اصل وجود میں جمع شدہ مجموعہ اراز کے سوا کچھ نہیں، اس بات میں مثمر ہے کہ جب موجودات کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کی ذیل میں اراز کے سوا اور کچھ نہیں آتا۔ مثلا جب یہ کہا جائے کہ انسان حیوان ناطق ہے تو حیوان سے ایسا نشو و نما پانے والا جسم مراد لیا جائے گا جو حساس اور اپنے ارادے سے حرکت کرنے والا ہو۔ جسم ایسا جوہر ہے جو ابعاد ثلاثہ کا حامل ہے، اور جوہر کا بذات خود اپنا ایک وجود ہوتا ہے جس کا کسی اور موضوع سے تعلق نہیں ہوتا۔ موجود وہ ذات ہے جو اصل حقیقت بھی ہے اور واجب الوجود بھی۔ ان تعریفات میں جو مصطلحات استعمال ہوئی ہیں سوائے اس ذات مبہم کے جو ان سے مترشح ہے، سب کی سب اراز کے تحت آتی ہیں۔ ناطق اسے کہا جاتا ہے جو نطق سے کام لے، اور نامی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ نشو نما پاتا رہے۔ یہی حال دیگر امور کا ہے، اور یہ ذات مبہم اصل میں وجود حق اور ہستی حقیقی ہے جو فی ذات ہی قائم و دائم ہے، اور جملہ مظاہرات بھی اسی کا پرتاؤ ہیں۔ یہ جو فلاسفہ کا دعویٰ ہے کہ ان اصطلاحات سے کوئی وجہ تمیز یا حد فاصل قائم نہیں ہوتی،
बल्कि सिर्फ इन इलामतों की निशानदही हो जाती है जिनसे हम इम्तियाजात मालूम कर सकते हैं, क्योंकि इन इलामतों के बगैर इम्तियाजात और उनकी पेचीदगियों को समझना नामुमकिन है। इनका ये मफरूजा ना तो तस्लीम किया जा सकता है और ना ही ये गौर व फिक्र के काबिल है। और अगर इस मफरूजे को तस्लीम कर भी लिया जाए तो जो कुछ भी जौहर ज़ात से मुतल्लिक नजर आएगा तो वो उससे जिसके सबब वो कायम है गैर मुतल्लिक दिखाई देगा। ये कहना कि ज़ात वाजिबुल वजूद के सिवा भी कोई और शय मौजूद है इंतहाई हमाकत और बेदानिशी होगी, और वो भी खुसूसन इस हाल में कि अरबाब हकीकत की दानिश व बीनिश जो इन्हें मशकात नबुव्वत से हासिल हुई है उसकी तकज़ीब करती है, और इसके मुखालिफिन भी अपने मौक़िफ़ के सबूत में कोई वाज़े और मस्कत दलील भी नहीं ला सकते। वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ व हुवा यहदी सबील। तहक़ीक़ मानी को इबारत में न ढूंढ, मतलब है अगर नूर से जुल्मत में न ढूंढ। है तुझको अगर जहल का मंजूर इलाज तो उसकी दवा किताब हिकमत में न ढूंढ। हर राह ने की बढ़ के अगर राह बरी, राह रहो को कभी इस तरह मंजिल न मिली। उठे हैं न जब तक ये नजर के पर्दे, अनवारे हकीकत की भी बारिश न हुई। पर्दों को हटा दे है अगर दीद की हुब, ये शौक है बेकार के जमा हो कुतब। किस काम का ये पढ़ना पढ़ाना आखिर, इस धंधे को छोड़ उद इलल्लाह अतुब। 27वां लायहा ज़ाहिरो मजहर। वहदत हकीकी के जमाल पर जो सबसे बड़ा हिजाब और दबीस तरीन पर्दा पड़ा हुआ है वो तकय्युद तअद्दुद का पर्दा है जो वजूद का जाहिर बनकर दिखाई देता है। और ये नतीजा है इस बात का कि ज़ात हक का अव्वलीन नक्श अपनी उन मुख्तलिफ सिफात और सूरत का पैरहन इख्तियार कर लेता है जिनका ताल्लुक उनके बातनी वजूद से होता है। चुनाचे जिनकी आंखों पर ये पर्दे पड़े हुए हैं उन्हें नक्शे अव्वल अशिया की ज़ाहरी सूरत में ही नुमाया नजर आता है। हालांकि अम्र वाक़या ये है कि खारिजी वजूद की मामूली सी खुशबू भी उनके मुशामे जान तक नहीं पहुंच पाती, और यूं वो लामौजूदियत के चक्कर में ही गिरे रहते हैं और जिंदगी भर इसी तरह गिरे रहेंगे। मौजूद और मुशाहिदे में आने वाली शय सिर्फ ज़ाते हक है, और वो भी इस तरह कि इसका वजूद अपने खवासो असरात के लिबास में जाहिर हो, ना कि उनके बगैर, क्योंकि इस सूरत में दाखिलियत व अख्फा उसकी ज़ाती सिफात बन जाएंगी। इस एतबार से वजूद फिल हकीकत अपनी वहदत हकीकी की बिना पर कायम है जो अज़ल से कायम है और अब तक रहेगा। लेकिन आम लोगों की नजरें जो इन पर्दों की कैद से आज़ाद नहीं, ज़ाते वाहिद को इसके खवास व असरात की कसरत के सबब मजहरी और एतबारी शक्ल ही में देख सकेंगी, और वो इन्हें एक नहीं बल्कि बेशुमार और लातदाद सूरतों में नजर आएगी। बहता हुआ मवाज समंदर है वजूद, मौजों के सिवा कुछ नहीं उसमें मौजूद। जो मौज भी उठती है तहे दरिया से, होती है उसी मौज से दरिया की नमूद। है सिर्रे इलाही से इबारत दुनिया, जुल्मात में जैसे चश्माए आबे बका। दरिया में जो महताब चमक उठता है वो असल में दरिया ही का है आईना। जब एक शय किसी दूसरी शय में अक्स अंदाज होती है तो अक्स डालने वाली शय यानी जाहिर उस शय से जिस पर उसका अक्स पड़े यानी मजहर से मुख्तलिफ है, और इस तरह जाहिर का जो अक्स मजहर में पड़ेगा वो असलो हकीकत नहीं बल्कि उसकी मिसलो शबाहत होगा। लेकिन ये शर्फ सिर्फ वजूद हक और हस्ती मुतलक को हासिल है कि उसकी ज़ाहरियत ऐन मुज़ाहिरात के मुताबिक होती है, और जुमला मुज़ाहिरात उसी की ज़ात के मजहर होते हैं। कहते हैं कि दिल भी क्या है आईना मिसाल, अक्कास है इसमें खूबरूयों का जमाल। शाहिद का हो अक्स इसमें बड़ी बात नहीं, खुद आईना शाहद है ये है इसका कमाल। आईना तेरी ज़ात से है पुरतनवीर, है जलवाएगर उसमें तो है तेरी तस्वीर। ये तेरा करम है कि हर आईने में बेशक्ल भी जाहिर है तेरी ज़ाते मुनीर। 28वां लायहा हस्तियो आलिम हस्त। ज़ाते हक यानी हस्ती मुतलक अपने तमाम रिश्ता व पैबंद, सिफात और नस्बो एतबार के लिहाज से जो मौजूदात के हक़ाइक़ की सूरत में जलवा पजीर हैं
ہر وجود کی ہستی میں جاری و ساری ہے، لہذا یہ کہنا حق بجانب ہے کہ ہر چیز کے وجود میں آنے سے پہلے ہر چیز اس کی ذات میں موجود تھی۔ گلشن راز کے مصنف محمد شبستری نے کیا خوب کہا ہے، کبھی قطرے کا دل بھی چیر کر دیکھ، رواں ہوں گے کئی دریا اسی سے۔ ہستی ہے کہ اصل میں خداوند کی ذات، ہر چیز اسی میں ہے، وہ ہر شے میں حیات۔ عارف کے بھی کہنے کا ہے مقصود یہی، ہر چیز کی ہستی کا ہے وہی ہے اثبات۔ 29واں لائحہ ذات و مظاہرات۔ مظاہر قدرت کی شکل میں رونما ہونے والی ہر قوت اور ہر فعل اصل میں ذات حق کا آئینہ دار ہے، اور یہ ذات دکھائی دینے والے مظاہرات میں از خود موجود رہتی ہے، اور اس کی موجودگی مظاہر کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ حکمت علمیہ میں شیخ محی الدین ابن العربی کا ارشاد ہے، ظاہر وجود عین کا خود کوئی فعل نہیں، بلکہ اس کے تمام افعال اپنے رب کے واسطے سے ہیں، اس لیے یہ ظاہر وجود غیر فعال ہے اور اس کی جانب کوئی فعل راجع نہیں ہوتا۔ قوت و فعل کا اصل تعلق بندے سے ہے، کیونکہ حق بندے کے نفس کی وجہ سے نہیں، اس کی ظاہری خلقت کے سبب ظاہر ہوتا ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون۔ کتاب اللہ کی اس نص صریح کا مطالعہ کر اور اس بات کو تسلیم کر لے کہ تیری ہستی، تیری طاقت اور تیرا ہر فعل اسی ذات کی بخشش ہے جس کا اور کوئی ثانی نہیں۔ ہم پیکرے عجز ہیں، ہمیں کیا مطلوب، یہ زیست بھی اپنی ہے نہ واجب نہ وجوب۔ جب ذات اسی کی جلوہ گر ہے ہم میں، ہر بات پھر اس کی ہوگی ہم سے منسوب۔ ہستی ہی کہ جب اپنی کچھ آثار نہیں، ہم اپنے کسی فعل کے مختار نہیں۔ سن مجھ سے کہ ہے بڑے پتے کی یہ بات، کیا نقش ہو جب سامنے دیوار نہیں۔ وصفوں کا رہے گا اپنے حاسد کب تک، بیچے گا یہی متاع کاسد کب تک۔ تیری کوئی ہستی ہے نہ ہے تیرا وجود، یہ سلسلہ خیال فاسد کب تک۔ 30واں لائحہ خیر و شر۔ مظاہرات سے صادر ہونے والی تمام صفتیں، کیفیات اور احوال چونکہ اصل میں ذات حق کے جلوے ہی کو آشکار کرتے ہیں، اور گویا ان میں شر یا کوتاہی واقع ہو جائے تو یہ ان میں کسی اور شے کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوگی، کیونکہ حق کا وجود فی نفس ہی خیر محض کا نام ہے، اور جب کسی امر وجود میں شر کا شائبہ پایا جائے تو اس کی وجہ کوئی ایسی کمی ہوگی جسے موجود ہونا چاہیے تھا، نہ کہ موجود حقیقی کی اپنی ذات جو باہر لحاظ کامل و اکمل ہے۔ ہر بات کے ہو جس میں کوئی خیر و کمال، اللہ کے الطاف و کرم کی ہے مثال، اور شر و فساد کی جو ہوتی ہے بنا، انسان کے جوہر میں کمی کا ہے مال۔ حکما کا دعویٰ ہے کہ وجود حق کا محض خیر ہونا لازمی ہے، اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے چند مثالیں بھی دی ہیں۔ ان کی یہ دلیل ہے کہ موسم سرما یعنی برو سے پھلوں کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے یہ موسم پھلوں کے واسطے باعث ضرر ہے، لیکن بروت بھی چونکہ ذات حقیقی کی ہی ایک صفت ہے، اس لحاظ سے یہ محض ضرر نہیں بلکہ جزو کمال ہے۔ باعث ضرر صرف اس لیے ہے کہ اس کا وجود پھلوں کو پختہ نہیں ہونے دیتا۔ اسی طرح قتل جس پر شر کا اطلاق ہوتا ہے، اس وجہ سے شر نہیں کہ قاتل کو قتل کرنے پر پوری قدرت حاصل ہے، یا وہ آلائے قتل سے کام لے سکتا ہے، یا وہ مقتول کے کسی عضو کو قطع کرنے کا مجاز ہے، بلکہ شر اس کو اس لیے کہا جائے گا کہ اس کام سے ایک شخص اپنے وجود سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور اس کام سے اسبات کی نفی لازم آتی ہے۔ یہی حال دوسری مثالوں کا ہے۔ رہتا ہے جہاں وجود سرگرم عمل، جز خیر نہیں ہوتا کوئی اس کا بدل۔ شر پیدا عدم سے ہے، عدم لا موجود، یوں شر ہے عدم ہی کا ظہور اول۔ 31واں لائحہ وجود کی صفت علم۔ شیخ صدر الدین محمد بن اسحاق الکونمی قدس اللہ تعالی اپنی کتاب النصوص فی تحقیق الطور المخصوص میں رقم تراز ہیں۔
کہ وجود کی ایک صفت علم بھی ہے، کیونکہ ہر موجود شے اپنے ہونے کی وجہ سے معلوم بن جاتی ہے، اور علم ہونے کے درجات کا یہ تفاوت خود ان اشیاء کی اس قابلیت کے باہمی فرق کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آیا وہ وجود کو مکمل طور پر اختیار کرتی ہیں یا غیر مکمل طور پر۔ چنانچہ جو شے جتنے کامل و اکمل طریقہ سے وجود کو اپنا لینے کی صلاحیت رکھتی ہے، اتنا ہی اس کی معلومیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو چیز جتنے غیر مکمل طریقے سے وجود کو اپناتی ہے، اتنا ہی اس کا علم کم ہوتا ہے۔ اور یہ فرق ہر شے کے وجوب و امکان پر قوی اور کمزور اثرات کی وجہ سے بروکار آتے رہتے ہیں۔ جس شے پر وجوب کا جتنا اثر غالب ہوگا، اتنا ہی اس کا وجود اور علم مکمل ہوگا۔ اسی طرح امکان سے اثر پذیر ہونے والی شے وجود و علم کی حیثیت سے ناقص ہی رہے گی۔ ظاہر ہے کہ علم کو جو شے کونوی نے وجود کی صفت لازم قرار دیا ہے، تو یہ مثال دے کر سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ وجود کے دیگر کمالات جو در حقیقت اس کی صفات ہی کے مظہر ہیں، جیسے حیات، قدرت اور ارادہ وغیرہ، یہ سب علم کے دائرے میں ہی آتے ہیں۔ بعض صوفیاء کرام، اللہ ان کے بھیدوں کو پاک کرے، نے یہ بھی کہا ہے کہ موجود شے صفت علم سے خالی نہیں۔ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کو تو عرف عام میں علم ہی کہا جاتا ہے، لیکن دوسرا عرف عام میں علم سے موسوم نہیں ہوتا، مگر ارباب حقیقت ان دونوں کو علم ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں جملہ موجودات میں حق سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی علم ہی جاری و ساری نظر آتا ہے۔ دوسری طرح کا علم پانی کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے، جو عام طور پر صفت علم سے مبرہ ہے، لیکن پست و بلند کی تمیز رکھتا ہے، بلندی کو چھوڑ کر نشیب کی طرف بہہ نکلتا ہے۔ اسی طرح جسم کے مسامات میں بھی اس کا عمل دخل ہے۔ موٹے جسموں سے یہ قطرات کی صورت میں خارج ہو کر خشک ہوتا رہتا ہے، پس ظاہر ہوا کہ اس کا جاری ہونا صفت علم کی وجہ سے ہے، اور وہ بھی اس مناسبت سے کہ ایک جسم میں تو اسے قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن بعض اجسام میں یہ صلاحیت ہوتی ہی نہیں، لیکن اس حیثیت میں بھی شعوری یا غیر شعوری طور پر علم ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ اس نظریے کے تحت علم جملہ موجودات میں سرایت کرتا ہے، بلکہ جتنے بھی کمالات وجود سے متعلق ہیں، وہ سب کے سب بلا تخصیص موجودات میں جاری و ساری رہتے ہیں۔ اوصاف جو ہستی میں نہاں ہوتے ہیں، ہر طور وہ ہستی سے عیاں ہوتے ہیں۔ جس وصف کے قابل کوئی ہوتا ہے وجود، اس وصف کے ہی اس میں نشاں ہوتے ہیں۔ 32واں لائحہ، کلیت و مطلقیت۔ جس طرح حقیقت محض یعنی وجود حقیقی ذات پر کمال نزہت کے اطلاع کی وجہ سے ہر شے کے وجود میں جاری ہو کر خود اس شے کے قالب میں ڈل جاتی ہے، کیونکہ قالب شے اصل ذات میں وجود رکھنے کے باعث خود ذات ہی سے مشابہ ہوتا ہے، اسی طرح ذات کی جملہ صفات کاملہ اپنی کلیت اور مطلقیت کی بنا پر موجودات کی صفتوں میں اسی طرح جاری رہتی ہے کہ اپنا علیحدہ وجود رکھتے ہوئے بھی وہ ذات حقیقی کی صفات بن جاتی ہیں، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ ذات کامل سے متصل رہنے کے باعث وہ خود ہی صفات کاملہ ہیں۔ مثلا کسی عالم کے علم جزیات میں ماہر ہونے کے سبب اس کی صفت علم جزیات کے علم سے مشابہ ہوگی، اور وہ شخص جو کلیات کے علم سے بہرہور ہے، اس کی علم صفت علم کلیات کی شکل اختیار کر لے گی۔ علم اگر کسبی اور وہبی ہے تو صفت علم پر بھی فعلی اور انفعالی اثرات غالب رہیں گے، اور وجدان و ذوق کا علم رکھنے سے اس صفت کا رنگ بھی ذوق و وجدان جیسا ہوگا۔ یہی صورتحال ان موجودات کے علم کی بھی ہے جن کی اہل علم کو خاص پہچان نہیں، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق ان کے موجود ہونے کی وجہ سے ان کی معلومیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ذات کی دیگر صفات و کمالات کا بھی اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ مضمر ہیں وجود میں جو خود اپنی صفات ہوتی ہے، وہی اصل میں آئینہ ذات، جو وصف بھی ذات کا ہو جتنا کامل، اتنی ہی وجود میں ہے اس کی اوقات۔ پرتو ہے تیری ذات کا ہر مظہر میں، اور وصف تیرے ہیں اس کے ہر جوہر میں۔ کامل ہے تیری ذات میں ہر وصف، مگر جلوہ ہے تیرے وصفوں کا ہر پیکر میں۔ 33واں لائحہ، ذات و آثار ذات۔ حقیقت وجود اصل میں
حق تعالی جل سبحانہ کی ذات ہے۔ امکان و وجوب، حالت و کیفیت اور رشتہ و پیوند سب اسی ذات کی صفات ہیں، اور مختلف صورتوں میں ان کا ظاہر ہوتے رہنا خود ذات کا اپنا فعل اور اپنا اثر ہے جو مظاہرات سے نمایاں ہوتا رہتا ہے۔ انکشاف ذات کے اس طریقہ کار سے مترتب ہونے والے نتائج ذات ہی کے آثار کہلاتے ہیں۔ اوصاف کے پردوں ہی میں وہ پردہ نشین بن جاتا ہے خود مظاہر دنیا و دین۔ ہر شے میں صفت اس کی ہے، فعل اس کا ہے، یہ نکتہ سمجھ لے تو پھر آئے گا یقین۔ 34واں لائحہ تجلی ذات و تجلی صفات۔ شیخ محی الدین ابن العربی رضی اللہ عنہ نے فصوص الحکم کے متن میں بعض مقامات پر اس جانب اشارہ کیا ہے کہ ممکنات کے اصلی جوہر اور جملہ کمالات اپنے وجود کے لیے حق تعالی سبحانہ کی ذات کے رہین منت ہیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وجود حقیقی کے علاوہ افاظت وجود کے نام کی کوئی اور شے نہیں، اور وجود کے تابع رہنے والی صفات کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ خود جوہر حقیقی کے اپنے اثرات ہیں۔ ان ہر دو نظریات میں یوں مطابقت پیدا کی جا سکتی ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے دو طرح کی تجلیات صادر ہوتی ہیں۔ پہلی عین ذات کی علمی تجلی ہے جسے صوفیاء اکرام نے فیض اقدس، عقل کل یا تجلی ذات سے تعبیر کیا ہے، جو عالم علمی میں صور علمیہ اور ان کی قابلیت و استعداد کے مطابق ذات حق کے خود اپنے ازلی و ابدی ظہور سے عبارت ہے۔ دوسری کو تجلی صفات و شہود کہتے ہیں، جس کا دوسرا نام فیض مقدس یعنی نفع کل ہے، جس سے وجود حق تعالیٰ کے مظاہرات عالم عینی کے اپنے خواص و اثرات کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ دوسری تجلی پہلی تجلی کے ضمن میں ہے، یعنی اس کے تابع ہے، اور یہ ان کمالات کا مظہر ہوتی ہے جو پہلی تجلی کی روح سے خود اپنے جوہر کی قابلیت و استعداد کے مطابق مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ہے کرم تیرا کہ سب تیرے گدا ہے، یہ بھی کرم ہر ایک کا حصہ ہے جدا، اس پہلے کرم کی ہے ازل سے نسبت، منصوب ابد ہے دوسری شان عطا۔ لہذا حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر وجود کے اور ان کمالات کے انتصاب سے جن کا وجود پر انحصار ہے، مجموعی اعتبار سے دو طرح کی تجلیات ظہور میں آتی ہیں، اور وجود حق کی حفاظت نیز اس کے تابع رہنے والے اعیان و اعتبارات کی حفاظت دوسری تجلی کہلائے گی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ مظاہر سے وابستہ وجود کی حفاظت اور اس سے متعلقہ ظاہر ہونے والے صفات تجلی ثانی پر مترتب ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ تجلی اول کا یہی تقاضا ہے، سن بات اسے باندھ گرہ میں مضبوط، جس شے میں بھی جو فعل و صفت ہے مخلوط، ایک طرح تو ان سب کی ہے نسبت ہم سے، ایک طرح سے جو کچھ ہے وہ حق سے مربوط۔ خاتمہ کتاب۔ اس عبارت آرائی اور توضیحات سے مجھے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، اور ہر موجود شے میں اس کی تجلیات جاری و ساری ہیں، لہٰذا اس کی پہچان کرنے کے لیے راہ روان معرفت اور سالکان طریقت کو احتیاط واجب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط ذات کے مشاہدے میں گم ہو کر وہ اصل ذات کا مشاہدہ جمال نہ کر سکیں، اور موجودات میں کسی ایک صفت کو دیکھ کر ذات واحد کی دیگر صفتوں کے کمالات کے مطالعہ سے محروم رہیں۔ چنانچہ جو کچھ میں نے بیان کر دیا ہے وہ اس مقصد کی تشریح کے لیے کافی اور اظہار مدعا کی توضیح کے لیے بہت ہے۔ اختصار سے کام لیتے ہوئے اب اس ضمن میں ذیل کی چند رباعیات پر ہی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بے سود ہے جامی یہ تیرے فن کا کمال، کب تک یہ سخن سرائی حسن مقال، اظہار حقائق کا سخن میں ہے محال، بیکار یہ کیوں لیا ہے سر پر جنجال، گدڑی وہی اچھی ہے جو تن پوش رہے، عاشق ہے تو ہر حال میں باہوش رہے، پردے ہی سخن کے ہوں جب اس رخ کا حجاب، انسان کو لازم ہے خاموش رہے، فریاد و فغاں سے کچھ نہ جب ہاتھ آئے، بے سود یہ واویلا یہ ہائے وائے، مل جائیں گے خود تجھ کو حقائق کے گوہر،
تو مثل صدف گوش اگر بن جائے، بے فائدہ ہے ناز سخن سازی پر، بات اپنی کبھی کھوتے نہیں اہل ہنر، باتوں سے نہ اٹھیں گے حجابات وجود، کٹتے نہیں الماس سے سخن سے یہ گوہر، نازاں ہو ہنر پر نہ رہے عیب کو جا، یوں محو خودی ہو کہ خدائی ہو جا، وہ جلوہ تیری ذات سے باہر تو نہیں، گردن کو جھکا مراقبے میں کھو جا، کیوں اس کے غم عشق میں ہے چاہ کے کفن، تو ہیج ہے اور ہیج تیرا طرز سخن، جب موہ روحانی ہی صفت ہے اس کی، ہے تجھ کو سخن کا یارا خاکت بدہن، جامی ہے غم دوست فقط دل کا مکی، دنیا کو غم دوست کی کچھ قدر نہیں، مشکل سے ہوا یہ مرغ غم ہم سے رام، چھیڑو نہ اسے پھر نہ یہ اڑ جائے کہیں۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں، یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔